اگر آپ کو صبر نہیں آ رہا تو اٹھو، وضو کرو اور نماز ادا کرو اور دعا کرو۔ جب بھی دعا کرو اس نیت سے کرو کہ بے شک میرا رب قبول کرنے والا ہے۔ دعا کرو اور صبر کرو، اللہ دیر سے ہی صحیح پر دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور آپ کی دعا قبول ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ کیوں ہوتے ہو اداس اے انسان؟ تجھے وہی ملے گا جو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ صبر کرنے سے جیت طے ہو جاتی ہے، اس لیے ہر چیز میں صبر کرنا سیکھیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے جن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ایک دن وہ آپ کے لیے سب کچھ ممکن بنا دے گا۔ یقین اور دعا نظر تو نہیں آتی مگر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ جب درد بڑھ جائے تو آپ نماز پڑھیں، اللہ سے گفتگو بھی ہو جائے گی اور ملاقات بھی۔ آپ کا بہترین دوست اور محافظ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر آپ اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا اور آپ کی امیدوں کو بہت جلد پورا کر دے گا۔ روتا ہوا ہر بندہ مسکرائے گا، صبر رکھ اے اللہ کے بندے، تیرا بھی وقت آئے گا۔ تھوڑا صبر رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے بھی بہتر فیصلہ کرے گا۔ ہمارے دل کو بس ایک بات کہنے اور ماننے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ غم اور تکلیف میں اللہ کو یاد کرے، اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے مدد مانگے، آپ کو سکون بھی ملے گا، جواب بھی ملے گا اور مدد بھی ملے گا۔ صبر کرے اور پھر دیکھے اللہ آپ کو وہ دے گا جس کو حاصل کرنے کا آپ تصور بھی نہیں کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے بھی مسائل حل کر دیتا ہے جو اس سے مانگتے بھی نہیں، تو پھر آپ کیوں اللہ سے مانگ کر اداس ہو جاتے ہیں؟ آپ کس کس کو راضی کریں گی؟ بس اللہ کو راضی کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زیادہ نہ سوچا کریں، کبھی کبھی اللہ پر بھی چھوڑ دیا کریں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ آپ کے فیصلے سے کہیں زیادہ بہترین ہے۔ اے پیارے اللہ، ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے۔ یا اللہ، آج تو مجھے صبر دے دے اور میری پریشانی کو حل فرما دے۔